بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں معلومات کو، وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہمارے مذاہب سے، کمپیئر کرتے ہیں ان معلومات کو انسان کی برسا برس کی جستجو اور تحقیق سے۔ ناظرین، اپنے آج کے پروگرام سے آنورڈز ہم ایک ایسے موضوع پہ ڈسکشن شروع کر رہے ہیں کہ جس کے حوالے سے بے شمار سوال ہر دور کے انسان کے ذہن میں موجود رہے ہیں۔ موضوع بتانے سے پہلے اگر میں کچھ سوال آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کو یقیناً موضوع کا اندازہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک سوال یہ کہ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے، تو پھر انسان کا ارادہ، اس کا اختیار، اس کی زندگی میں کیا رول ہے؟ اگر سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ پہلے سے ڈٹرمن کر چکے ہیں، تو پھر انسان کو سزا یا جزا کیوں دی جاتی ہے؟ اگر میری پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی کہ جہاں پہ مالی حالات صحیح نہیں تھے، یا میری پیدائش اس انداز میں ہوئی کہ میرے پاس کوئی جسمانی کمی تھی، کوئی نقص تھا، میرے انوائرمنٹ میں کوئی کمی تھی، میں اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکا، تو اس کے نتیجے میں اگر یہ سب کچھ پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ ہے، پری ڈیفائنڈ ہے، تو ان تمام باتوں میں میرا کیا قصور؟ ناظرین، یہ جو چند سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اس طرح کے اور کئی سوال جو آپ کے ذہنوں میں اس سے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں، یہ تمام سوال ہمیں ایک لفظ پہ فوکس کرواتے ہیں، اور وہ لفظ ہے تقدیر۔ تقدیر کیا ہے؟ کیا تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے؟ کیا ہم سب صرف تقدیر کے زیر اثر اس دنیا میں موجود ہیں اور اس دنیا میں اپنی اپنی تقدیروں پہ عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ کیا ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں من حیث الشخص اور من حیث القوم؟ تقدیر ناظرین ہمارا موضوع گفتگو ہے آج کے پروگرام میں، اور آنے والے کچھ پروگرامز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عمران محمد صاحب۔ کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز، اور دین و دنیا کے معاملات پر، دین و دنیا کے حقائق پر آپ کی گہری نظر ہے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز کرسچن اسکالر جناب ریورنڈ کرسٹوفر ہاک، سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج سے آپ وابستہ ہیں، اور فلاسفی آف ریلیجن، فلاسفی آف دس لائف آپ کے زیر مطالعہ رہتی ہے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ معروف ریسرچر، اسپریچول سائنٹسٹ جناب پروفیسر طارق صدیقی صاحب، ممتاز شخصیت ہیں، حوالے آپ کے کئی ہیں، آپ اسپریچولیٹی میں، سائنسز میں اور ان سے ریلیٹڈ فیلڈز میں ریسرچ میں مصروف رہتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ محمد ارسلان صاحب، شاید ہمارے اس پینل میں آج تک جتنے ہم نے پینلز بلائے اس میں سب سے کم عمر شخص آپ ہیں، لیکن آپ کی قابلیت میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ انفیکٹ ہمارے فیس بک کے پیج پہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ماڈرن اسپریچولسٹ کے نام سے، اور وہاں سے آپ کے کامنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم نے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں اور نوجوانان پاکستان کو یہاں پہ ریپرزینٹ بھی کریں، اور نوجوان اس چیز کو دیکھیں بھی کہ ہماری یوتھ میں کتنا پوٹینشیل ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ارسلان۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ پروفیسر نعیم جنجوعہ صاحب، معروف ایکیڈیمشین ہیں آپ، اور انجینئر ہیں، ریسرچر ہیں، اور آپ کی جو وجہ شہرت ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ وہ آپ کا خاص لگاؤ ہے ایسٹرالوجی سے، پامسٹری سے۔ آپ دین و دنیا کے معاملات پر اپنے تمام علوم کے حوالے سے گہری نظر رکھتے ہیں۔ ویلکم آل آف یو ٹو دا شو۔ ناظرین، جب ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے تقدیر تو ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، اور اس آج کے پروگرام میں، اگلے آنے والے کئی پروگرامز میں ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ دا فوکل پوائنٹ آف آر ڈسکشن جس پہ ہم بات شروع کریں گے، اور اس کے لیے میں آپ کو بہت پیچھے لے کے جاؤں گا، اتنا پیچھے کہ تقریباً 17 ارب سال پیچھے۔ ناظرین، اپنے ڈسکشن کو شروع کرنے کے لیے ہم آپ کو آج سے 17 ارب سال پیچھے لے کے چلتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب دینی حوالوں سے ہمیں قرآن میں اور ہمیں بائبل میں بھی ریفرنسز ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ وہ اس دنیا کو تخلیق کریں، اس کائنات کو تخلیق کریں،
اور اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، اور سائنس ہمیں اس کے حوالے دیتی ہے، اور اس پوائنٹ کو جہاں پہ کائنات تخلیق ہوئی اس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ ایک عظیم الشان دھماکہ کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دھماکہ جس نقطے پر ہوا اس نقطے نے کوئی جگہ آکیوپائی نہیں کی ہوئی تھی، یعنی اس کا ماس زیرو تھا، لیکن اس کی ڈینسٹی، اس کی کثافت، اس میں جو کچھ جمع تھا وہ پوری کائنات تھی، یعنی وہ انفائنائٹ ڈینسٹی کا نقطہ تھا۔ ناظرین، ایک عظیم الشان دھماکہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس دھماکے کے بعد جو چیز وجود میں آنا شروع ہوئی وہ کائنات کہلائی۔ ناظرین، عظیم الشان کائنات کہ جس کے اندر سائنٹسٹ بھی ہمیں یہ نہیں بتا پائے آج تک کہ کیا کچھ موجود ہے، لیکن اربوں کھربوں نظام اور پھر ہر نظام شمسی میں ستارے، سیارے، اور پھر یہ نظام شمسی بذات خود کہکشاؤں کا حصہ، اور پھر یہ کہکشائیں آگے جا کے پوری یونیورس کا حصہ۔ اور آج سائنس ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے میتھمیٹیکلی یہ پاسبل ہے کہ اس طرح کی اربوں کھربوں یونیورسز یعنی کائناتیں موجود ہوں۔ یعنی آسان لفظوں میں ناظرین، جو کچھ اللہ رب العزت نے اسلامک ریفرنس کے حوالے سے کن کہہ کے کریٹ کیا، اس کو آج تک سائنس اپنے پورے علم اور اپنے پورے شعور کے ساتھ اپنی دسترس میں نہیں لا سکی ہے۔ ناظرین، تقدیر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور جو نقطہ ہم اس ڈسکشن میں واضح کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم جس کائنات کی بات کر رہے ہیں اس کا طول و عرض کیا ہے، اس کی واسٹنس کیا ہے۔ یہ کلپ دیکھیے۔ ناظرین، کلپ آپ نے دیکھی، اور کیوں ہم نے آپ کو کلپ دکھائی اور کیا تعلق ہے اس کا تقدیر سے، ایک وقفہ ہمیں لینا ہے۔ اس وقفے کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کو یہاں سے شروع کریں گے، بریک لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم نے آج کے اپنے اس اوپننگ پروگرام میں جس نئی سیریز کا آغاز کیا ہے اس کا موضوع ہے تقدیر۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم نے آپ کو کائنات کے طول و عرض کی سیر کرائی ایک کلپ کے ذریعے، اور نقطہ یہاں پہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ آپ کو اس کائنات میں نظر آیا اس محدود سے وقفے میں، اس کلپ میں، یہ وہ کائنات ہے کہ جس میں آج ہمیں سائنس ایک حیرت انگیز حقیقت سے آگاہ کرتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام ستارے اور سیارے آپس میں جس طرح سے الائنڈ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت ہی نازک بیلنس کے ذریعے قائم و دائم ہے۔ وداؤٹ گوئنگ انٹو مچ سائنٹیفک ڈیٹیل، میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ سائنس ہمیں آج یہ بتاتی ہے کہ جس وقت بگ بینگ ہوا، جس وقت وہ عظیم الشان دھماکہ ہوا، جس وقت اللہ رب العزت نے کن کہا اور اس کن کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی، اس وقت آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کیلکولیشن کی گئی ہوگی وہ کیلکولیشن اتنی پریسائز تھی، اتنی لطیف تھی، اتنی باریک تھی کہ اگر اس کیلکولیشن میں ایک بٹا یعنی ایک کے نیچے اگر آپ زیروز لکھنا شروع کریں تو 163 زیروز آئیں گے، یعنی 1/10⁻163۔ اور اس کو اگر میں آسان کروں لوگوں کے لیے، ناظرین کے لیے، تو
18 دفعہ آپ کو لفظ لکھنا ہوگا عرب 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 یعنی بلین 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 بلین. ایک کے آگے 163 زیروز آپ لگائیں گے, اس کو 1 کے نیچے رکھیں گے, یعنی اس پرسنٹیج پہ بھی اگر اس دھماکے میں کوئی غلطی ہو جاتی, کوئی پریسیشن میں کمی ہو جاتی, تو آج یہ کائنات جس حالت میں قائم و دائم ہے, اس حالت میں یہ قائم و دائم نہیں رہ سکتی تھی. ناظرین, اتنی پریسیشن سے تو ممکن ہی نہیں ہے, بلکہ اس سے شاید اربوں گنا کم پریسیشن سے بھی انسان آج تک اپنی لیبارٹریز میں بھی کوئی ایسا تجربہ نہیں کر سکا کہ جس میں وہ اتنی باریکی سے میجرمنٹس کا خیال رکھے. ناظرین, عربی زبان میں اس میجرمنٹ کے لیے, اس پریسیشن کے لیے جو روٹ استعمال ہوتی ہے, جو لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کی روٹ ہے قاف دال رے, قدرا. اور یہ وہ لفظ ہے کہ پھر جس کے ویریئنٹس آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں, اور یہ ویریئنٹس قرآن میں 121 آیتوں میں 132 جگہ استعمال ہوئے ہیں, اور ان سب الفاظ کے اندر قاف دال اور رے کا جو جز ہے, جو روٹ ہے, وہ موجود ہے, اور جو لفظ تقدیر ہے وہ اسی روٹ سے بنا ہے. تقدیر ایک پریسیشن آف میجرمنٹ, ایک انتہائی محتاط اندازے, ایک انتہائی محتاط پیمانے کا نام ہے. اس نوٹ پہ ہم ڈسکشن کو اوپن کریں گے اور پٹ کریں گے اپنے ماہرین کے سامنے. ڈاکٹر عمران سر, ایز آلویز کچھ فرمائیے. دیکھیں, آپ نے آلریڈی بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا, اور اس کے روٹ میننگ پہ بھی آپ جو ہے وہ چلے گئے کہ تقدیر کے جو روٹ میننگ ہے وہ پیمانہ, اندازہ ہے ہی ہے, میجرمنٹ ہے, اور انفیکٹ پریسائز میجرمنٹ ہے. اس کے اندر اس کو اور انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر ہم اور چیزیں ایڈ کرتے ہیں جو علم ہے. علم تقدیر کے معاملے میں جو علم ہے, اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کو اور مزید کلیئر کرنے کے لیے اس کے میننگز کے اندر ہم قانون کو بھی شامل کر لیں. قوانین لاز. ٹھیک, کیونکہ جو آپ نے پورا بتایا ہے, خالق کائنات کا یہ پورا پروسیس بتایا ہے, تو اس کے پروسیس کے اندر بھی اس کے پاس پہلے علم تھا. ٹھیک, اس علم کو اس نے انفیکٹ ڈاکیومنٹ کرایا, اور یہ روایات جو ہے وہ قرآن میں بھی, احادیث میں بھی ہیں, لوح محفوظ میں ہے. قلم کو جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کو ڈاکیومنٹ بھی کر دیجئے, اور وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہم لوگوں تک پہنچتا ہے, انبیاء کرام کے ذریعے, وحی کے ذریعے, اور دوسرے طریقے سے وہ علم بھی ہم تک پہنچتا ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہے. تو اس نے اس کو ڈاکیومنٹ بھی کرایا. پھر اس کے بعد اس کی وہ صفت جس کے اندر وہ ایبسولوٹ کریٹر ہے, ایوری تھنگ پرفیکشنسٹ ہے. تو اس نے تمام وہ چیزیں جو اس کائنات کے اندر پیدا ہونے والی ہیں, وہ ساری چیزوں کی ایبلٹی ہے اس کے اندر کریشن کی, اس کے اور پرفیکشن کے ساتھ, یعنی اس کے اندر کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے, وہ ایبسولوٹلی پرفیکٹ کریٹر ہے. اور پھر اس نے یہ قوانین بھی بنا دیے, اور اس قوانین کو بنانے کے بعد اس کے ایگزیکیوشن کے بھی قوانین بنا دیے کہ یار یہ قوانین ہیں, اس کی ایگزیکیوشن ایسے ہوگی, اور اس کے آپشنز بھی بتا دیے کہ اگر اس قانون کو آپ اس آپشن سے استعمال کریں گے تو اس کا یہ رزلٹ آئے گا, اور وہ رزلٹ بھی اس کو بتایا گا, وہ رزلٹ بھی ایبسولوٹ ہے, وہ بھی چینجبل نہیں ہے. اگر آپ یہ آپشن یوز کریں گے تو اس کا رزلٹ یہ ہے, یہ بھی جو ہے وہ چینجبل جو ہے وہ نہیں ہے. اس تمام پروسیس کے بعد اس نے ہم کو بہت آرام کے ساتھ پہلے ہمیں جب بنایا, اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا, اس نے بعد اس نے ہم سے شہادت لی, اس کے بعد اس نے ہم سے پوچھا لست بربکم قالوا بلی شہدنا, ہم نے یہ کہا وہاں پہ. اس کے بعد اس نے ہم کو اس کائنات میں جب بھیجا تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں علم دے کے بھیج رہا ہوں, میں تمہیں قلم کے علم کے دے کے تمہیں بھیج رہا ہوں, تمام وہ علوم جو ساری کائنات میں چاہیے, علم الانسان ما لم یعلم, وہ بھی میں تمہیں دے کے یہاں سے جو ہے وہ بھیج رہا ہوں. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں خیر ہوں, میں نے تم کو خیر پہ پیدا کیا, فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. میں نے خیر پہ تم کو پیدا کیا, خیر اور شر کا آپشن میں نے تمہیں ڈیفالٹ میں دے کے بھیجا. اب تم اگر خیر کی طرف جاتے ہو, اپنا تزکیہ کرتے ہو, تم کامیابی کی طرف جاؤ گے, اور اس کی طرف الٹ جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے تم ناکامی کی طرف جاؤ گے, خاک میں مل جاؤ گے. تو یہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو یہ کرنے کے بعد اس نے ہم کو پورا ڈیفائن کر کے ہم کو یہاں پہ بھیجا. میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم ان لفظوں کی پیرامیٹرز میں ان سب چیزوں کو سمجھیں تو اس تقدیر میں کوئی بھی کنفیوژن ہے. اچھا, میں تو یوں کہوں گا اس بات میں کہ جو اگلے 4-5 پروگرامز ہونے ہیں تو یہی ساری باتیں ہم نے انفیکٹ ایک ایک بات اٹھانی ہے, اور آپ نے جس انداز میں اس کو ابرج کر دیا اس پوری بات کو,
ریورنڈ کرسٹوفر ہوگی اور اوپننگ کامنٹس تقدیر. جی ہم نے شروع جہاں سے کامران صاحب کیا, علم ایک بڑا اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اور علم کے ساتھ پھر جیسے جو ڈیفینیشن ہے کہ خدا تعالیٰ نے سب کچھ مقرر کر دیا ہے, ٹھیک, وچ از آور اوپننگ آئیڈیا. اور پھر علم اور سب کچھ مقرر کر دینا جو کہ اپنی ذات میں ایک علم کی بات ہے, ہمیں کچھ اس ڈسکشن کے لیے کچھ پیرامیٹرز رکھنے ہوں گے, کیونکہ جب تک ہم پیرامیٹرز نہیں رکھیں گے تب تک ہم کسی ڈسکشن کو ایک دائرے کے اندر جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے. ان پیرامیٹرز میں ہمیں جو بہت اہم بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے, علم ہمارے پاس بھی ہے جو کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں ودیعت کیا ہے. خدا تعالیٰ کے پاس بھی علم ہے, لیکن ان دونوں علم کے اندر جو فرق ہے اس فرق کو مد نظر رکھنا ہمارا بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنی لمیٹیشنز کو نہیں سمجھیں گے اور خدا تعالیٰ کی ذات کے اندر جو وسعت ہے اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے, تب تک ہم اس ڈسکشن کے اوپر اس ڈسکشن کو کسی خاص ایسے نقطے کی طرف نہیں لے کر جا سکتے جو کہ ہمارے لیے قابل قبول یا کسی بھی انسان کے لیے قابل قبول ہو. تو کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ریکگنیشن آف یور سیلف, ہو آئی ایم اینڈ ہو از دا بینگ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. خدا تعالیٰ کے وجود کو اور ہمارے وجود کو آپس میں سامنے رکھ کر پھر ہمیں اس ڈسکشن کو لے کر چلنا. اچھا, بہت اہم بات ہے, ظاہر ہے میں وقفہ لینا ناظرین, لیکن بہت اہم بات ہے اور یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے, کیونکہ علم مخلوق ہے اور اللہ رب العزت خالق, اور کوئی مخلوق اپنے خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی. لہٰذا اگر اس پورے ڈسکشن میں آج اور آج کے آنے والے پروگرامز میں, کیونکہ تقدیر وہ موضوع ہے کہ جس پہ ایک حدیث شریف ہمیں ملتی ہے کہ جس کے حوالے سے اس میں زیادہ ڈیپتھ میں جانے سے منع بھی فرمایا گیا ہے, تو ہم اتنی ڈیپتھ میں جائیں گے کہ جتنی اجازت ہے, اور ان خیالات کی بات کریں گے کہ جن کو ہم اپنے محدود علم کی روح سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور ثابت کر سکتے ہیں. وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم نے آج اپنے اس اوپننگ پروگرام میں جس دقیق موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تقدیر. سر, پروفیسر طارق صدیقی صاحب, سر, یور اوپننگ کامنٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں کہ یہ انتہائی نازک موضوع ہے جس پہ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ گفتگو کریں, اور اس پہ ایک بیریئر کا بھی آپ ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے نبی پاک بھی اس پر ایک محتاط طریقے سے ہی گفتگو کرنے کا حکم دے چکے ہیں. وہ حدیث میں ایڈ کر دوں ٹو سٹارٹ ود. کچھ لوگ آپس میں تقدیر پہ ڈسکشن کر رہے تھے. یہاں یہ عرض کر دوں کہ تقدیر کا لفظ قرآن پاک کے حوالے سے نہیں ملتا ہے, وہ قضاء و قدر کے زیادہ تصور ہے. قدر زیادہ استعمال ہوا ہے اسلامی شریعہ میں, تو وہ یہی قضاء اور قدر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کس بات پہ جھگڑتے ہو, تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ تھوڑے سے برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ ڈسکشن فوراً بند کر دو, اس لیے کہ اس سے پہلے یعنی تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ اسی ڈسکشن کی وجہ سے برباد ہوئیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا ڈیلیکٹ موضوع ہے انسانی علم کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے, جو ریورنڈ صاحب نے کہا تھی. اچھا, تو اس حوالے سے پھر میں یہی اس حوالے سے شروع کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک معاف فرمائے اگر دوران گفتگو کچھ بیونڈ ہیومن لمٹس اگر انسان نکل جائے, تو سننے والے اور سامعین بھی اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس کو اللہ پاک کی قدرت کے رازوں میں سے ایک راز کہا گیا ہے, باوجود اس کے کہ اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے. لیکن جتنی انسانی علم کی وسعت اور سکت ہے اتنی ہی ڈسکشن ہے, اور ظاہر وہ ڈسکشن قرآن اور حدیث اور آسمانی کتابوں کے ریفرنس سے ہی کی جائے گی. میں شاید یہاں اگر آپ کی اس بات میں ایڈ کر دوں کہ اس بات کا کیا یہ مطلب ہم لیں کہ ٹھیک ہے ڈسکشن ہم کر رہے ہیں, ڈسکشن کئی کتابوں میں اور کئی علماء نے اور ہر دور میں ہوئی ہے, لیکن اس کو اس پوائنٹ پہ روک دیا جائے کہ جس جگہ آ کے ہم کہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے بات تو ہو گئی لیکن یہ ایک حد سے آگے سمجھ آتی نہیں ہے, تو پھر یہ وہاں رک جائے. جی, اس کو دونوں حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے کون شخص اس کو ایویلویٹ کر رہا ہے, تقدیر کو کون ڈسکس یا پڑھ رہا ہے. اگر وہ بہت اچھے لیول کا, اچھے انٹلیکٹ کا اور ساتھ میں پائس بھی ہے
اور وہ آسمانی کتابوں کی مدد بھی لے رہا ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کہیں جا کر اس کو سیلف کنٹراڈکٹری ایشوز مل جائیں گے, ایسا نہیں ہے. تو اس بات کا تقدیر کے مسئلے کا جیسے جبر و قدر بھی کہتے ہیں, اس سے بھی تعلق ہے کہ کسی انڈیویجول انسان کا اپنا علم کس لیول پر ہے. بہت ممکن ہے کہ وہ اگر اس مقام پر نہیں ہے اور وہ مختلف طریقوں سے جب ایویلویٹ کرتا ہوا پہنچے گا تو اس کو بہت جگہ ایسا لگے گا کہ مجھے تو میرے کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے, اور نعوذ باللہ اس کو ایک نارمل آدمی ایک لیمن بھٹک سکتا ہے. لیمن کے تو بھٹکنے کے بہت برائٹ چانسز ہیں جبھی یہ حدیث مبارکہ ہے اور جبھی اتنی ساری اس کے لیے ریسٹرکٹڈ گفتگو کی بات ہے. ڈاکٹر عمران اور ریمنڈ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ علم کے حوالے سے بات کی. یہاں میں ایڈ کر دوں جو آپ نے انٹروڈکٹری بتایا دھماکے سے کہ قوانین کی بات کی. بنیادی طور پہ تقدیر بہت اچھی سمجھ میں آئے گی دو ایسپیکٹ سے ٹو اسٹارٹ ود. نمبر 1 یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دو صفات سمجھنی پڑیں گی. ایک تو وہ عدل کرتا ہے یعنی وہ عادل ہے, اچھا, اور ایک وہ خلق بھی کرتا ہے. اچھا, اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ارادے کا بھی ایک تصور ہے جو شاید ابھی ڈسکس نہیں ہو سکا علم کے حوالے سے. تقدیر کا بڑا گہرا تعلق ارادے سے بھی بنتا ہے. ارادہ الہی علیحدہ چیز ہے اور انسانی اختیار اور انسانی ارادہ الگ چیز ہے. آپ نے کریشن آف یونیورس کی بات کی, اس میں ایڈ کر دیں آخر یہ قوانین کیسے بنے تھے. ٹھیک, قوانین تو بن گئے, قوانین بنے تھے اللہ کے ارادے سے. ٹھیک, اللہ نے پہلے ارادہ کیا, قوانین بن گئے. ان قوانین کے لیے پورا ایک نام دیا جاتا ہے ویسٹ میں خاص طور پہ یونیورسل لا آف کازیشن. ٹھیک ہے, اچھا, یہ وہ قانون ہے کہ اس کے لیے کوئی کاز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ وہ واحد قانون ہے جس کے لیے وہ کوئی بغیر اسباب اور بغیر ریزن کے یہ قانون نافذ ہے. اس طرح اس کے بعد پھر وہ مشیت الہی آ گیا جس میں وہ ساری ڈیٹیل مشیت پہ تو ہم بات کریں گے تفصیل سے. جی اچھا, تو اب یہ ہے کہ اللہ اپنی کوئی بھی دو صفات میں کلیش نہیں رکھتا ہے. وہ منصف ہے, وہ اس کا انصاف اپنی جگہ رہے گا. جہاں تک یہ کہا جاتا ہے جیسا آپ نے شروع میں بھی کہا کہ جی لوح محفوظ پہ سب لکھا ہے, یہ ذرا لکھنے کو تھوڑا سا سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور اس کا علم کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے اور ناقص نہیں ہے. جب اس نے کائنات بنائی, قوانین بنائے, سب کچھ کیا, ازل سے ابد تک جو بھی کچھ ہونا ہے وہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ ڈاکومنٹ ہو گیا ہے لوح محفوظ پر. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھا وہ ہے کیا, وہ کوئی حالات و واقعات اور انسانی اعمال نہیں لکھ دیے گئے ہیں لوح محفوظ پر. وہ اللہ کا علم ہے جو اس کائنات میں انسانی زندگی اور اس کے قوانین کا کمپلیٹ احاطہ کرتا ہے. یعنی وہ لاز ہیں, وہ لاز ہیں بالکل, اور وہ اللہ کی نالج ہے. انسان پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس نالج پہ پورا اترے کیونکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے. ورنہ اگر وہاں پہ وہ قوانین کے علاوہ یہ اعمال وغیرہ بھی لکھے ہیں تو پھر یہ جو تصور ہے کرامن کاتبین کا جو ہمارے اعمال کی مووی بنا رہے ہیں تو یہ پھر تو جزا اور سزا سب بیکار ہو جاتی ہے. تو اعمال کا اختیار ہمارے پاس ہے, وہ ہمارے اعمال ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں, ایک مووی بن رہی ہے اور وہ ایک مووی ہے جو لوح محفوظ پہ ریکارڈڈ ہے. لوح محفوظ پہ اللہ کا علم قوانین کی صورت میں ریکارڈڈ ہے. بہت ممکن ہے کہ ایک انسان کا عمل لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے اعمال کے ساتھ میچ نہ کرے. تو نہ اعمال لکھے ہوئے ہیں, نہ واقعات و حالات لکھے ہوئے ہیں, صرف اللہ کی اپنی ایک نالج جو اس کی اپنی مخلوق کے لیے ہے وہ لکھی ہوئی ہے. وہ ٹائی اپ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ٹائی اپ نہیں بھی ہو سکتے ہیں. جی اچھا, ظاہر ہے اگین میں یہ کہوں گا اس میں جتنی باتیں آپ نے انفیکٹ بہت ساری باتیں ایسی کی جن کی ہم فردن پھر ڈیٹیلز میں جائیں گے. ظاہر ہے یہ آپ کا اوپننگ کامنٹ سے. ارسلان بیٹا, یور اوپننگ کامنٹس. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تقدیر کا ٹاپک ہم جب تک کور کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم اس بات پر نہ آ جائیں کہ تقدیر بنی کیسے. تقدیر کے بننے کی بھی کوئی وجوہات تھیں. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, تو جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو تمام ارواح تشکیل پا گئیں. اس وقت ارواح جس طرح انسانی روح ہے جو وہ مختلف ارواحوں کا مجموعہ ہے جس میں لطائف اور روح ارضی وغیرہ یہ سب شامل ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس روح میں تمام پیکیجز رکھ دیے تھے. میں کیونکہ وقفہ لینا ہے ارسلان مجھے, لیکن آپ کی باتوں میں انفیکٹ بہت سارے سوال ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈائمنشن میں جس ڈائمنشن میں آپ نے اس ڈسکشن کو شروع کیا ہے آپ ہی سے, دوسرے شرکا سے بھی, اس حوالے سے بھی ہم اپنی گفتگو میں آگے بڑھیں گے. پروفیسر نعیم بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن وقفہ ناظرین اس سے پہلے ہمیں لینا ہے. اینڈ اگین the discussion as usual has started on a very philosophical note and obviously تقدیر جس انداز کا موضوع ہے تو ظاہر ہے اس پہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی بہت آسان گفتگو آپ کو ملے گی. لیکن بات یہ ہے کہ
اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا. اجازت وقفے کے لیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم تقدیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اگین اٹ نیڈس ٹو بی نوٹڈ، یہ میں آپ کو ریمائنڈر دیتا رہوں گا کہ جو گفتگو یہاں پہ ہو رہی ہے فلسفہ جبر و قدر کے حوالے سے جتنی ہم بات کریں گے تو اس میں کئی نکات ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم اس لیول پہ لا کے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس لیول تک گفتگو الاؤڈ ہے. ورنہ حدیث پاک علیہ السلام کوٹ ہو چکی ہے، یہاں پہ طارق صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ ایک حد کے بعد اس گفتگو پہ حد لگا دی گئی ہے، لہٰذا ہم اس حد کو انشاءاللہ کراس نہیں کریں گے. سر پروفیسر نعیم جنجوعہ صاحب، یور اوپننگ کامنٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیفینیٹلی ایک مشکل ٹاپک ہے. آپ نے اس کی ابتدا آپ نے روٹ بتایا کہ تقدیر کا جو ہے وہ قدر کاف دال رے، اور اس کے بعد پھر ہمارے اور جو دوست یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کو بتایا. میرا بیک گراؤنڈ چونکہ فزیکل سائنسز انجینئرنگ رہا ہے، تو جو ہے یہ ریلیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو سائنس ہم پڑھتے ہیں، جو لاز ہم پڑھتے ہیں، تو جو ہے وہ لاز کیا ہیں، اور وہ جو لاز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا سلسلہ ہے. کیا یہ وہی ایک ہی لاز کی ہم بات کر رہے ہیں یا یہ کچھ اور ہے؟ ویری امپورٹنٹ. تو وہ لاز جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، جس کے تحت یہ تمام کائنات وجود میں آئی، وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ لاز جو انسان نے بنائے وہ انسان نے اپنی سمجھ کے مطابق بنائے. اچھا، یہ میرا ایک سوال ہے. وہ لاز جو اللہ رب العزت نے بنائے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کیا انسان کوئی نئے قانون بنا سکتا ہے یا صرف ان قوانین کو ایکسپلور کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان قوانین کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے. یعنی ایکسپلوریشن ہے. ایکسپلوریشن انسان بذات خود لا تو شاید کوئی نہیں بنا سکتا. لا تو نہیں، یعنی فزکس کا کوئی لا میں کہاں بنا سکتا ہوں؟ تو آپ یعنی ایکسپلور کی بات کر رہے ہیں. ایکسپلوریشن ہے بالکل، یعنی ایک ڈسکوری ہے. اوکے. جو اور اس کے بعد پھر وہ جو انوینشنز جس کو کہا گیا، ایجادات جن کو کہا گیا، وہ بھی انہی لاز کے تحت جو ہے وہ گورنڈ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ ان لاز کو وائلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا شاید اپنی ڈسکشن سے ہٹ جائیں، لیکن معجزات غالباً جو ہے ان لاز جو اپیرنٹ ہیں ان سے شاید ہٹ کے ہو سکتے ہیں. اچھا، مجھے ایک اپنا ہی شعر یاد آتا ہے. مجھے اپنے شعر کہتے ہوئے عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن جزوی علوم کے سبب ممکن نہیں ادراک کل، معجزات کے ظہور کے اپنے اصول ہوتے ہیں. اپنے اصول ہوتے تو وہ اصول ہماری کیونکہ دسترس سے باہر ہیں. شاید 200 سال پہلے تو ہوا میں اڑنا بھی معجزہ ہوتا، مگر آج جو ایروڈائنمکس اور وہ تمام قوانین سمجھنے کے بعد اٹ از نو لانگر اے معجزہ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر معجزہ ہماری وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گا، ضروری نہیں ہے، لیکن بہت سے معجزات جو 200 سال پہلے معجزات تھے آج وہ نارمل سائنس کی روٹین میں آ چکے ہیں. بالکل، میں اس بات سے یقین ایگری کروں گا. اور جو جنرل مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو معجزات جو انبیاء کرام کے رہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں لیٹر آن وہ وجود میں آئے یا آپ کا نقطہ یہ کہ جو لا ہے، ہاں ہم فی الحال بات کر رہے ہیں لا کی، تو جو ہے وہ اچھا، جب آپ نے جو ڈیفینیشن کی کاف دال رے قدر، تو اس کا اگر ہم سائنٹیفک ویز میں یا اس کے لیے الفاظ ڈھونڈیں تو وہ ہوگا میگنیٹیوڈ. یعنی وہ ایک جو ویلیو کہ وہ ہاں مقدار بھی اسی روٹ سے بنا. جی بالکل. تو جو مختلف چیزوں کو میجر کرنے کی مقدار مختلف انداز کی ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں جو ہم جس والیوم میں، ہم جس ڈینسٹی کے، یا ہمارا اپنا جو جتنا ہمارا کہہ لیجئے قد ہے، یا ہمارا اپنا جتنی جو سمجھ ہے، تو ہم سے اگر کوئی چیز بہت زیادہ ہے تو وہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے. کوئی چیز اگر بہت زیادہ باریک ہے مقدار میں، ہم سے بہت کم ہے، تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، وہ بھی اس کو بھی سمجھنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم ایٹم کی بات کریں جو کہ بہت مائنیوٹ چیز ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اور سہارے لینے پڑتے ہیں. ٹھیک. اسی انداز میں اگر ہم کائنات کی بات کریں، ہم اپنے سولر سسٹم ہی کی بات کریں، تو اس کو بھی ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کے لیے بھی ہم نے انفائنائٹلی لارج اور انفینیٹیسملی اسمال دونوں ہماری ظاہری سمجھ سے باہر ہیں. ہاں، ہماری جو جنرل جو ہماری سمجھ ہے اس سے باہر ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے لیے ہم پھر دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں, ہم اور علوم کا سہارا لیتے ہیں, اور وہ علوم بھی یقیناً انسان نے بتدریج ان کو ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی ان علوم کی ڈیولپمنٹ کی معراج یہ ہے کہ وہ اس قاف دال رے کو در حقیقت سمجھ سکے, وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اتنا قریب آ سکے. ہاں, اس کی جو ایک مطلب یوں کہنا چاہیے کہ وہ بیسیکلی یہی اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے الٹیمیٹ جو ہمارا جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہیں تک ہم نے پہنچنا ہے, اور اس کے لیے یہ ہماری سمجھ جو ہے وہ لازمی ہے کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, جو انسان بتدریج کرتا چلا آیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک ہمارے لیے جو ہے بہت سی پرانی چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں. احرام مصر ہماری سمجھ سے باہر ہیں, برمودا ٹرائنگل ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہم اپنے انداز میں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جو فزیکل لاز ہیں ہم ان کو اپنے انداز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیوٹن نے اپنے انداز میں فزکس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. انیشلی جب آئنسٹائن نے اپنے فزکس کے لاز دیے تو بظاہر یہ لگا کہ شاید نیوٹونین فزکس جو ہے وہ فیل ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن لیٹر آن پھر جو ہے وہ یہ کہا کہ نہیں, وہ جو ہے اس کی اپنی حد ہے, اس کی اپنی بندشیں ہیں, اور جو آئنسٹائنین فزکس ہے اس کی پھر اپنے سلسلے ہیں. کوانٹم میکینکس میں آ گیا, آئنسٹائن فزکس نے بھی رخنہ ڈال دیا. بالکل, اب سب کی اپنی اپنی. اچھا ارسلان, مجھے لگ رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں. میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. اچھا, آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. جی وہ یہ تھی کہ میں 30 سے اس کا ذکر نہیں کیا جی, کہ جب اچھا جو آپ فرما رہے تھے اس کا آپ ریفرنس بھی کوٹ کیجئے ضرور, کیونکہ ظاہر ہے یہ روحانیت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. یہ حضرت سلطان حق باہو نے اپنی بک کلید التوحید میں تحریر فرمائی ہے. ٹھیک ہے, اور کافی ڈیٹیل میں. تو تیسری طرف اللہ تعالیٰ بذات خود موجود تھے. تو جو لوگ دونوں طرف ذرا دوبارہ بتا دیجیے کیونکہ وہ بات مس ہو گئی ہوگی. ایک طرف دنیا تھی, دنیا کا ماڈل تھا, لوگ اس کی طرف دوڑے, وہاں پر جس نے جو چاہا کیا, تمام تر اختیارات کے ساتھ. لوگ اس کی طرف دوڑے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی لوگوں کو اس وقت یہ اختیار موجود تھا. جی, تمام تر اختیار جو ابھی ہمارے پاس اختیار ہے, بہت اہم ہے. جی, اختیار اس وقت بھی انسان کو, چاہے وہ روح کی شکل میں تھا, جی, روح انسانی تھی نا, ٹھیک ہے نا, اور روح انسانی پہ تو خیر ایک ڈسکشن دوسری ہو سکتی ہے. اس روح انسانی کو کیا یہ اختیار اس وقت بھی ودیت کیا گیا تھا کہ وہ چوائس کرے کہ ادھر دوڑنا ہے یا ادھر دوڑنا؟ جس طرح ابھی ہم اختیار استعمال کرتے ہیں, ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں جانا ہے, اسی طرح وہ جامع اختیار تھا اس وقت اس کے پاس, روح کے پاس. تو وہ اس نے اپنا اختیار یوز کیا. تو جہاں پر اس کا انٹرسٹ تھا وہ اس طرف گئی, دنیا میں, جنت میں, یا اللہ کی طرف. تو جس کا اختیار, جس کا انٹرسٹ دنیا کی طرف تھا, دنیا کی مختلف چیزوں پہ تھا, تو وہ وہاں جاتی رہیں. جو کچھ وہ وہاں کرتی رہیں وہ ان کے اندر فیڈ ہوتا گیا. ٹھیک ہے, وہاں سے پھر جنت کا ماڈل ان کو دکھایا گیا کہ یہ جنت ہے. پھر جن کا انٹرسٹ جنت کی طرف ہوا وہ اس دنیا سے نکلی, وہ کچھ پرسنٹ روحیں تھیں, کافی کم, وہ جنت کی طرف آئیں. پھر جنت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا. تو کچھ روحیں بہت ہی معمولی, جنہیں آپ کہتے ہیں دنیا میں کہ ان کا انٹرسٹ روحانیت میں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلی گئیں اور اللہ کے دیدار میں. ٹھیک ہے. اچھا, میں اس کا نقطہ کیا ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر اور اختیار, قدر تو میجرمنٹ ہو گئی, اور اختیار, اس کو آپ کس طرح ریلیٹ کر رہے ہیں ایک جملے میں؟ تقدیر یہ تھی, آپ کا اختیار ہی آپ کی تقدیر بنا. This is what I wanted to add up in this. ناظرین, ڈسکشن جاری ہے, ظاہر ہے the discussion has started on a note کہ جس میں کئی باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وقت کے ساتھ آپ کو اسی ڈسکشن میں آنے والے پروگرامز میں جس کی تفصیل پتہ چلے گی, اور پھر الٹیمیٹلی ہم ان سوالات کو ایڈریس کریں گے جو میں نے پروگرام کے شروع میں اٹھائے تھے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم تقدیر کے موضوع آج اپنے اس اوپننگ پروگرام میں ڈسکشن کا آغاز کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عمران, یہ جو ایک بات کی تھی پروفیسر نعیم جنجوعہ نے, مجھے اس سے ایک سائنٹیفکلی ایک فیکٹ یہ ذہن میں آیا کہ وہ جو ہم پیریوڈک ٹیبل دیکھتے ہیں جس میں ایلیمنٹس موجود ہیں, تو ایلیمنٹس میں جو آپس میں فرق ہے, یعنی کاربن اس لیے ہے کہ اس کے پاس کچھ مخصوص تعداد ہے الیکٹرانز کی, کچھ مخصوص تعداد ہے پروٹونز کی, اور اسی طرح ہر ایلیمنٹ میں اپنی جو الیکٹران اور پروٹون کی جو مخصوص تعداد ہے اس کے فرق کی وجہ سے
وہ ایلیمنٹس الگ الگ ہوئے اور 92 ایسے ایلیمنٹس ہیں جو قدرتی طور پہ وجود میں ہیں, اور یہ وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جس سے اس پوری مادی دنیا کے یہ کہہ لیجیے کہ بلڈنگ بلاکس ہیں. تو جو قدر ہے, جو میجرمنٹ ہے, اس کو وہ میجرمنٹ تو وہیں فکس ہو گئی, ان دا سینس کہ ہم یہ بات شاید اب تک کرنے کے قابل ہی نہیں ہوئے سائنٹیفکلی کہ یہ ایلیمنٹس کس ایلیمنٹ کو کتنی مقدار کس طرح ایلوکیٹ کی گئی. تو ظاہر ہے یہ تو رب العالمین نے اس چیز کو انڈیوس کیا. سوال میرا یہ ہے کہ کیا انسانی ذہن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس قدر کو, اس مقدار کو, اس میجرمنٹ کو اپنے تخیل میں لا سکے؟ کیلکولیشن تو اس کے بعد شروع ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, آپ نے جو شروع میں ہم نے بات کہی تھی کہ دو لفظ بڑے امپورٹنٹ آپ نے کہے تھے کہ پریسیشن کتنی ہے, دوسرے آل پاسبل کمبینیشنز کریٹ کیے جا چکے ہیں وہاں پہ. بہت ہی اہم نقطہ, آل پاسبل کمبینیشنز, جتنے پاسبل کمبینیشنز ہیں وہ یہاں پہ کریٹ کیے جا چکے ہیں. اور پھر ایک بہت اچھا نقطہ جو ہے یہاں پہ ہماری گفتگو سے اٹھا جس کو آپ نے علم کہا تھا کہ جی وہ علم کتنا ہے. اچھا, علم کا تو احاطہ, جو آپ کا سوال کا جواب اس میں جواب آپ کا اس آ جائے گا کہ علم کا احاطہ تو ہم اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. جس وقت ہم اس بگ بینگ کے بعد اس دنیا کے اندر پہنچ گئے تو ہمارا اپنے علم کا لیول کیا تھا؟ ہمارے علم کا لیول یہ تھا کہ جب ہم باہر نکلے اور سورج چمکتا ہوا نظر آیا تو ہم نے کہا کہ یار یہ کیونکہ ہماری عقل میں آنے والی چیز ہے نہیں تو سب سے پہلے اسی کو دیوتا بنا لیتا ہوں, خدا ہے, یہی خدا ہے, اس کو میں نے سجدہ کر لیا. آج اس ہی کو ہم انرجی کو انہوں نے کہا یہ تو وہ انرجی ہے, یہ لیکن آج تو ہم اس کو پریزرو کرنا بھی سیکھ گئے. آج ہم اس سولر انرجی سے جس ملکوں کے اندر 8 مہینے برف جلتی ہے وہ اس 2 مہینے کے اندر اتنی انرجی پریزرو کر لیتے ہیں کہ باقی 8 مہینے وہ چلاتے رہتے ہیں اس انرجی کو. ٹھیک, تو اب کیا ہوا کہ اب ہم نے اس کے وہ کمبینیشنز بھی جو ہے وہ سیکھ لیے, اب ہم نے وہ لاز بھی جو ہے اس پرٹیکولر فینومینا کی جو قدر تھی, جو قدرات تھی, ہم اس پہ حاوی آ گئے. حاوی تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ابھی تک ابھی بھی ہمیں مزید کمبینیشنز نہیں پتا. ٹھیک ہے, ابھی بھی ہمیں مزید کمبینیشنز اس کے جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے. میں صرف اس بات کو اگر یوں کہہ دوں کہ جو کچھ ہم انوویٹ کرتے جا رہے ہیں, ایجاد کرتے جا رہے ہیں, بیسکلی ہم وہ قاف دال رے کی ڈیٹیل سمجھتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم کہاں پہنچ گئے میں اس لیے بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, بارش ہوئے چلی جا رہی ہے اور ہم بہتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ پیچھے حکمت کیا کام کر رہی ہے. پھر ہم نے کہا کہ یار یہ ویپورائزیشن پروسیس ہے, سورج کی شعاع پڑ رہی ہے, سمندر سے بخارات اڑ رہے ہیں, بادل بن رہے ہیں, بارش آ رہی ہے. جو آدمی اپنے کم علمی پہ موجود ہے اور مزید اس علم کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس کو ہمیشہ اپنے سیلاب کی میں بہے چلا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو اس کو آفت خداوندی سمجھے چلا جا رہا ہے. لیکن انسان کی عقل کا ایک لیول وہ آیا کہ اس نے یہ کہا کہ یار اس بارش کو میں محفوظ کر سکتا ہوں, اس پانی کو میں دریاؤں میں لے جا سکتا ہوں, دریاؤں سے میں اس کو نہروں میں لے جا سکتا ہوں, اس کے بعد میں اس کو ڈیم بنا سکتا ہوں, اور اس کے بعد میں کھیتی اگا سکتا ہوں, اور میں اتنی کھیتی اگا سکتا ہوں کہ میں اپنے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی میں اس کو جو ہے نا بھیج سکتا ہوں, میں ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. تقدیر تعمیر کی تقدیر میں کنورٹ ہو رہی ہے. آج ہمارے ہی اسی امریکہ کے اندر زلزلے کی انرجی کو کنورٹ کیا جاتا ہے الیکٹریسٹی کے اندر. تو ایک زلزلہ وہ ہے جس کے اندر سب تباہ ہو جاتے ہیں, اور ایک وہ زلزلہ ہے جہاں پہ وہ انرجی کو, کیونکہ انرجی تو ہے اتنی لامحدود انرجی نکل رہی ہے اندر سے, اس کو وہ کنورٹ کر لیتے ہیں الیکٹریسٹی کے اندر. تو اب یہ بتائیے کہ وہ جو تقدیر تھی وہ کیا تباہی تھی یا تعمیر تھی؟ لاس تو وہی تھے, اور ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ اس کے کتنے کمبینیشنز ہیں. ابھی تو ہم صرف مارس پہ پہنچے ہیں, ابھی بھی ہمیں نہیں پتا اس کے کتنے کمبینیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں, جو ڈاکیومنٹڈ ہیں, جو اٹل ہیں, جو اس نے بنا دیے ہیں, اس کے کمبینیشنز کو انسان ایکسپلور کرتا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو حیرت زدہ کر رہا ہے اور اپنا ریکارڈ خود توڑتا چلا جا رہا ہے. آج جو کہتا ہے کل کو اپنے ریکارڈ خود ہی توڑ دیتا ہے وہ. اور ہر کمبینیشن کو سمجھنا, ریورنڈ صاحب جس طرح آپ فرما رہے تھے, آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو علم ہے جس سے آپ کا جو بنیادی پریمس تھا, تو یہ جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے, اس بات کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے کہ اس میں تزکیہ شامل ہے یا نہیں, کیونکہ بڑھتا ہوا علم ہلاکت کا پیش خیمہ بھی ہے اگر تزکیے کے بغیر حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما چکے ہیں. تو لیکن بہرحال ایک آن اے جنرل نوٹ, جتنا یہ علم بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہم اس پریسیشن کو سمجھنے کے کیپیبل ہوتے جا رہے ہیں. Is that so? جو آپ فرما رہے ہیں. We are trying to do that. کمر صاحب, ایک اور اہم سوال تھا, میرا خیال ہے اٹس سمپل بٹ اٹس نیڈی ٹو کہ ہم اس پہ بات کریں. یہ جو وین کا لفظ ہے, وین آف پریڈیسٹینیشن, ہم جو کرسچن تھیولوجی میں اس کو ہینڈل کرتے ہیں, ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں پری ڈیسٹینیشن کے ٹاپک کے اندر.
پری ڈیسٹینیشن. کیونکہ پری ڈیسٹینیشن جب آپ کہتے ہیں تو فری ول اس کے ساتھ آتی ہے, یعنی یہ ایک کمبینیشن ہے. پری ڈیسٹینیشن کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے فری ول کو, بٹ اٹ از ناٹ نیسسری. اس لیے جب میں کہہ رہا ہوں کہ جی جو وین آف پری ڈیسٹینیشن ہے کہ پری ڈیسٹینیشن ہوا کیسے, کرسچن تھیولوجی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق سے پیشتر اپنے ارادے سے سب کچھ جو ہے وہ ڈیسٹن کیا ہوا ہے. تو دیر از نو کریشن. کرسچن تھیولوجی میں کوئی کریشن نہیں ہے, دیر از نتھنگ دیئر, کریشن کا کوئی وجود نہیں ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ڈیوائن ڈکریز کے تحت یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈٹرمن کر لیا ہوا ہے. تو یہ میں ایک ڈیفینیشن سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ کرسچن انڈرسٹینڈنگ میں اس کو ہم یوں لے کر چلتے ہیں. کیونکہ وقت تو ختم ہو رہا ہے, لیکن طارق صاحب میں آپ سے تو اگلے پروگرام میں اوپننگ کروں گا, لیکن یہ جو بات کی ریورنڈ صاحب نے تو یہ وہ امر اور خلق والی بات کی طرف جا رہی ہے. امر اور خلق تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلے جائیں گے. یہ جو کرسچن تھیولوجی کی انہوں نے بات کی یہ بالکل اسی طرح ہمارے اسلام میں بھی موجود ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق کی تشکیل یا خلق سے پہلے اللہ پاک نے اپنے ازلی علم کو سامنے رکھتے ہوئے سارا کچھ لوح محفوظ پہ ڈاکومنٹ کر دیا تھا. امر جس کو امر کہہ لیجئے. ہاں تو یہ بالکل صحیح ہے کہ کریشنز بعد میں ہوئی ہیں. جی لا آف کازیشن پہلے انفورس ہوا تھا, اس کے بعد پھر لا آف کاز اینڈ افیکٹ آیا ہے. تو ہی از ویری رائٹ کہ یہ چیز پہلے ہو چکی ہے, لیکن میں پھر ایڈ کر دوں یہ حالات و واقعات و اعمال نہیں ہیں, یہ لاز ہیں, یہ صرف لاز ہیں جو اللہ کے علم میں کسی بھی انڈیویجول کے لیے تھے. ایک اور چیز ایڈ کر دوں, تقدیر اچھی بری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, نہ کوئی دنیا میں تقدیر اچھی ہے اور نہ کوئی تقدیر بری ہے. یہ اٹس دا وے وی ٹیک اٹ, کیونکہ مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کرتا تو وہ اپنے حساب سے اچھا یا برا دیکھتا ہے. دوسری چیز یہ کہ تقدیر, میں اسی نوٹ سے شروع کروں گا کیونکہ یہ جو آپ نے بات شروع کی ہے یہ تو بڑا میجر سوال ہے, اور کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو آئی ووڈ لائک کہ ہم اس بات کو دوبارہ اٹھاتے ہوئے انفیکٹ اگلے پروگرام کو ناظرین تقدیر میں ہم جب ڈویلو ان ہوں گے اور جب ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جو یہ پریمس طارق صاحب نے پیش کیا, تقدیر اچھی بری نہیں ہوتی ہے. اور کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, اقبال کہہ رہے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تقدیر کے اس دقیق موضوع کو آگے بڑھائیں گے. تب تک اجازت, اللہ حافظ.